بھوک کو مارنا ہے اس کو عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو روزے کی شکل کے اندر کہا ہے میرے بندے تو ایک دن بھوکا رہ کر دیکھ کہ دوسرا آدمی بھوک کے مارے کس طریقے سے تڑپتا ہے، اس کی بھوک کا احساس کر۔ عام طور پر آدمی اگر دن بھر بھوکا رہنا چاہے تو اس طریقے سے بھوکا نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کی جو نیت ہے، صبح سحری کرنے کے بعد جو نیت کی جاتی ہے، وہ نیت جو ہے وہ ایک تالا ہے، وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے منہ پہ تالا لگ گیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس میں بڑی سی بڑی نعمت آ گئی تو آپ حلق کے نیچے نہیں جانے دو گے۔ اس نیت کی یہ برکت ہے کہ آپ اس کو نیچے نہیں جانے دو گے، چاہے کتنی پیاس لگی ہو، کتنی بھوک لگی ہو، آپ اندر جانے ہی نہیں دو گے۔ آپ کا اس جگہ سے کنڈ سے نیچے اترے گی نہیں وہ جگہ، وہ چیز۔ صرف بھوک مارنے نہیں، اپنی جو آتما ہے، جو روح ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کہتا ہے۔ اس میں شیطانی وسوسہ نہ آئے، حسد نہ آئے، لالچ نہ آئے، برائی نہ آئے، کینہ نہ آئے، بدلہ لینے کی بھاونا نہ آئے، کسی کو تکلیف دینے کی بھاونا نہ آئے، حرام خوری، بدکاری، بدفعلی اس کے دماغ میں نہ آئے۔ اس کو بھی روزہ ہے، زبان کا، آنکھ کا، کان کا، چلنے پھرنے کا، ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں برائی ہو، ایسی بات مت سنو جو کہاں برائی ہو، ایسا شبد زبان سے مت نکالو جو برا ہو، ایسی چیز آنکھ سے مت دیکھو۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کا یا بھوک کے مارنے کا نہیں ہے، پورے شریر کے ایک ایک بات کا روزہ ہے۔ تمام لوگ سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، تمام اپنے حجروں پر، گدیوں پر، خانقاہوں پر لوگوں کو سحری اور افطاری کراتے ہیں دونوں وقت۔ ہاں سوال، اسی دوران 30 دن تک مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے، جس کے اندر پورا قرآن سناتے ہیں حافظ لوگ، جس کو کہتے ہیں کنٹھ یاد کرنا، جو زبانی یاد رکھتے ہیں اور وہ پورا سناتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہا اگر آدمی نے زندگی میں کبھی اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو ایک مرتبہ نہیں بھی پڑھا تو سن لے آ کر کے۔ اور اس مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت، افضلیت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کو دی گئی ہے۔ آپ اور کوئی عبادت مت کرو، صرف قرآن پڑھے جاؤ۔ نماز تو ہے ہی، نماز اور تراویح، لیکن بیٹھ کر کے دن بھر اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، مسجدوں میں، جہاں جہاں عبادت کی جا سکتی ہے وہاں پر عبادت کریں اور قرآن پڑھیں۔ وہ تو اپنی زندگی کے اندر اپنے تن پر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، ایک جھبا جو اپنے پیر سے ملا تھا اس کو پیون لگا کر پہنا اور 40 سیر وزن ہو گیا اس کا پیون لگانے سے۔ انہوں نے چھوڑ دیا، جو کا دلیا کوٹ کر کے نمک پانی ملا کر 1 کپ جتنا وہ 2-4 دن میں کھاتے تھے۔ تو ان کو نہ کھانے کی خواہش تھی نہ پہننے کی خواہش تھی۔ ان کے مزارات پر جو آدمی آ کر دعا کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اولاد ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، بزنس چل جائے، کیس جیت جاؤں، اولاد ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، سمجھے آپ، کوئی پراپرٹی خرید لوں، میں زندگی میں آگے بڑھوں، تو وہ اس کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے، اسے منت کہتے ہیں، وہ آ کے اپنی خوشی سے مزار کے اوپر چادر چڑھاتا ہے، اور جتنی بڑی منت ہوتی ہے اتنی بڑی چادر چڑھتی ہے۔ یہ سب سے بڑا مزار ہے، اور مزار چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جہاں 42 میٹر کی چادر چڑھتی ہے، 7 میٹر لمبی، 6 میٹر چوڑی، 7 6 42 یہ بولیے۔ پر یہ ٹریڈیشن ہے کہ یہیں سے چادر کا زیادہ چڑھنا، کیونکہ یہاں پر زائرین زیادہ آتے ہیں اور نائب رسول ہیں، اور ہندوستان میں سب سے بڑی درگاہ ہے۔ عموماً لوگوں کو ایک جذبہ ہے کہ میں غریب نواز میں جاؤں اور چادر پھول چڑھاؤں، یہ اس کی اپنی عقیدت ہے، اس کے حساب سے وہ چادر چڑھاتا ہے۔ 4 وقت خدمت ہوتی ہے، دربار کھولتے ہیں صبح جب، دن میں 3 بجے، مغرب سے پہلے روشنی، اور رات کو آستانہ معمول ہونا یعنی کڑکا۔ یہ 4 وقت دعاؤں کے ہیں، 5 وقت مسجد میں نماز ہوتی ہے اور 4 وقت آستانہ غریب نواز میں دعا ہوتی ہے۔ اس وقت دعا خیر کی جاتی ہے کہ غریب نواز تمام روزداروں کے روزے قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اور تمام زائرین کی دعائیں قبول فرمائیں۔ جو لوگ آپ کے دربار میں آ کر حاضری دے رہے ہیں، دعاؤں کی کہہ رہے ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہوں۔ ساری دنیا کے اندر کرونا وائرس بیماری چل رہی ہے، جلد سے جلد دفع ہو، اور یوکرین میں جو جنگ چل رہی ہے جلد سے جلد بند ہو۔ ہمارے ملک ہندوستان میں امن، شانتی، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد، محبت قائم رہے، کہ محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، امن شانتی سے رہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں۔ ہمارا دیش اسی طریقے سے جلد سے جلد آگے بڑھے۔ ہمارا دیش جو وشو گرو بننا چاہتا ہے، اتفاق، اتحاد، محبت سے بنے گا۔ میں پھر کہتا ہوں لوگوں سے اتفاق، اتحاد رکھیے اور دیش کو آگے بڑھائیے۔